بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم راحت۔ ایپیسوڈ 49۔ میں ڈینیل کے ساتھ اس کے پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی خاصی لڑکی تھی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈینیل نے کہنا شروع کیا، میں نے یہاں بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے، خود تمہارا اپنا ساتھی ہے، اچھی خاصی شخصیت کا مالک ہے، لیکن تمہارے اندر کچھ ایسا اپنا پنسا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے تم یورپ میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تمہارا رنگ و روپ، چہرے کی ملاحت اور دلکشی تمہیں یورپیوں سے بے شک مختلف ظاہر کرتی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے اندر ایک انوکھا پن موجود ہے۔ شکریہ مس ڈینیل، میں نے کہا۔ اب تم یوں کرو گے، روزانہ مجھے تھوڑا تھوڑا وقت دے دیا کرو۔ ہم اس کے لیے 7 دن متعین کر لیتے ہیں۔ اگر ان 7 دنوں میں تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہ پیدا ہوئی تو وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر آہستگی سے بولا، اب میں یہی کہوں گا کہ تم بہت معصوم ہو۔ دیکھو، میری زندگی کا ایک مشن ہے، میں اس مشن پر کام کر رہا ہوں، اور میرے پاس قطعی اس کی گنجائش نہیں کہ میں عشق و محبت کا کھیل کھیلوں۔ نہ میں تمہارے ساتھ یورپ جا سکتا ہوں اور نہ تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ ہاں، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ایسے احمقانہ کھیل نہیں کھیلنے چاہیے۔ تم یورپین ہو، واپس اپنے فادر کے پاس چلی جاؤ۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ وہاں اپنی زندگی کے لیے کوئی ساتھی تلاش کر لو۔ میں نے کہا، نا، کم از کم 7 دن کا وقفہ مجھے دو، فیصلہ اس کے بعد کریں گے، اور اس دوران تم صرف میرے ساتھ اتنا تعاون کرو کہ مجھ سے مل لیا کرو۔ 7 دن کے بعد تمہیں دکھ تو نہیں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس بات کو بھول جاؤ، بہرحال میں اپنی کوشش تو کر لوں، اس نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ سچ مچ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک ملازم کو چائے کے برتن اٹھا کر اس کی طرف آتے دیکھا۔ ڈینیل سچ مچ پاگل ہی تھی، اس دیوانگی کا کیا علاج کیا جاتا؟ بہرحال اس کے ساتھ چائے پی اور کافی دیر بعد مجھے اس سے نجات حاصل ہو سکی تھی۔ اس سے پہلے مجھے خود ہی وہاں سے اٹھنا پڑا تھا اور میں اٹھ کر اندر کی جانب چل پڑا۔ ڈینیل نے اخلاقاً میرے ساتھ آنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی۔ راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسٹیورڈ اچانک ایک طرف سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں رک گیا۔ اسٹیورڈ کی آنکھوں میں آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے کہا، انسان اتنا کسی دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے جتنا دوسرا برداشت کر سکے۔ اگر قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگ اور خون کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ نہ جانے آپ مجھے کیا کہانی سنا رہے ہیں مسٹر اسٹیورڈ۔ جو کہانی میں سنا رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو۔ بہتر ہے سنو، سمجھو، اور اپنے اوپر سے غلط اعتماد ختم کر دو۔ بعض اوقات انسان لاتعداد خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا یہ اعتماد اسے لے ڈوبتا ہے۔ لگتا ہے اپنے وطن میں تم کہانیاں لکھتے ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ کہانیوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ۔ حقیقتوں پر غور کرو، حقیقتوں کو پرکھو اور پہچانو، یہی تمہارا ساتھ دیتی ہیں۔ جو کہنا چاہتے ہو اسے کہانی کے انداز میں بیان مت کرو، صاف الفاظ اور صاف زبان اختیار کرو۔ میں نے کہا، لیکن اسٹیورڈ وہ چیز نہیں تھی جو میں اسے سمجھا تھا، اور پھر وہ تلخی سے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ میں ایک لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بات سمجھ میں تو آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا انداز ایسا تھا کہ اس پر غصہ زیادہ آ جائے۔ چنانچہ میں نے اسے جوتے کی نوک پر مار دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ معاملات اب جو نوعیت اختیار کر چکے تھے، میں سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں اب کرنل کو اس بارے میں اطلاع ہونی چاہیے۔ ایک ایسا اہم انکشاف ہو گیا تھا جو بہرحال اس سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ خانم میمونہ کا کردار بھی درمیانہ تھا۔ ایک طرف رانا افضال، دوسری طرف خانم میمونہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے ایک پارٹی خانم میمونہ تھی تو دوسری پارٹی میں ان غیر ملکیوں کے ساتھ رانا افضال کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن
میں یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس ثبوت حاصل نہ کر سکا جسے کرنل ہمایون کے سپرد کیا جا سکے۔ جہاں تک بات ہو رہی تھی حسن فیروز کی، تو حسن فیروز کے بارے میں تو صرف ایک ہی بات کہی جا سکتی تھی کہ اس کی کھوپڑی میں پھوڑا ہے، یعنی یہ کہ اس سے کبھی سنجیدگی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ غیر سنجیدہ عمل میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی بے تکی بات کہہ لو اور کروا لو۔ پتہ نہیں ابھی تک بیچاری خانم فرقانہ کی جان چھوٹی تھی یا نہیں۔ بظاہر تو یوں لگتا تھا جیسے حسن فیروز کو بھی عقل آ گئی ہو۔ مذاق بھی کرتا ہے بدبخت تو اس انداز میں کہ انسان بدحواس ہو جائے۔ خانم فرقانہ نے اسے چیلنج کیا تھا کہ اس سے نکاح کر لے، اور وہ نکاح کرنے بیٹھ گیا تھا۔ سچ مچ خود میرے حواس خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت جب یہ نکاح اپنے آخری مراحل طے کر رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کرنل ہمایون مجھ سے ضرور یہ سوال کریں گے کہ وہ تو ذہنی طور پر دیوانہ ہے، میں نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ میرے پاس کرنل ہمایون کے لیے بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر کیا کہتا ان سے؟ اب کرنا کیا چاہیے سوچنے کی یہ بات تھی۔ مسٹر سٹیورٹ یقینی طور پر جو چیلنج کر گئے تھے اس کی واحد وجہ ڈینیل ہو سکتی تھی، کیونکہ ڈینیل نے خود بھی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ مسٹر سٹیورٹ ڈینیل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک اس مقابلے کا معاملہ تھا، تقریباً بات ختم ہو گئی تھی۔ سٹیورٹ پر میری برتری ثابت ہو چکی تھی، ڈینیل مجھ سے متاثر تھی۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ، آگے کے لیے کوئی مؤثر فیصلہ کرنا تھا۔ حسن اب بھی نہیں ملا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حسن مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور جو ہی میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن صبح کوئی 10 بجے کے قریب میں نے ایک جیپ میں سٹیورٹ اور حسن کو آتے ہوئے دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سٹیورٹ اور حسن ایک ساتھ۔ پھر جیپ سے اترنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک جانب بڑھ گئے تھے۔ میں کچھ لمحے تو غصے کے انداز میں حسن کو دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد اچانک میں سنبھل گیا۔ اس دیوانے سے کوئی بھی بات بعید نہیں ہے، نہ جانے کیا الٹا سیدھا چکر چلا رہا ہے۔ دوپہر کو لنچ کے بعد میں نے حسن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ لنچ میرے لیے تنہا ہی آیا تھا۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ کیا اس وقت خانم میمونہ موجود ہے، تو پھر اس نے کہا کہ انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ مہمانوں کو ان کے کمروں میں کھانا پہنچا دیا جائے، چونکہ وہ اس وقت کھانے میں شرکت نہیں کریں گی۔ میرا ساتھی حسن کہاں ہے؟ وہ مسٹر سٹیورٹ کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود ہے۔ کیا وہ انہی کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں؟ جی۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ چاہتا تو اس وقت وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ حسن اگر جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا خیال ہے مجھے بھی اس حد تک نہیں گرنا چاہیے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیا جائے۔ بہرحال لنچ کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ شام کو کوئی 6 بجے کے قریب تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس حویلی کا لان بے حد خوبصورت تھا اور ایک عجیب انداز میں بنایا گیا تھا، یعنی حویلی کا درمیانی حصہ داہنے حصے سے مل کر عمارت کی شکل رکھتا تھا، اور لان یو کی شکل میں اس کے گرد بکھرا ہوا تھا۔ سامنے کے لان کا حصہ عقبی لان سے بالکل چھپا ہوا تھا، کیونکہ درمیان میں حویلی کی حسین عمارت تھی، لیکن اس پورے لان کا ایک چکر لگا لیا جائے تو اچھی خاصی ورزش ہوتی تھی۔ میں نے حویلی کے سامنے والے دروازے سے ڈینیل کو نکلتے ہوئے دیکھا اور ایک دم سے نگاہیں چرا لیں۔ ڈینیل نے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن میں اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے جلدی سے عقبی لان کی جانب بڑھا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا ہوا عقبی لان تک پہنچ گیا۔ میرے دل میں ایک دم سے خوف ابھرا تھا کہ اگر وہ میرا تعاقب کرتی ہوئی عقبی لان تک آ گئی تو یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں خانم میمونہ موجود تھی۔ وہ بھی شاید چہل قدمی ہی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم رک گئی۔ کم از کم ڈینیل کی نسبت خانم میمونہ کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے میں کوئی حرج تو نہیں تھا، چنانچہ میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ خانم کے چہرے پر پذیرائی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے کہا، ہیلو گل۔ خانم، میں نے گردن خم کر کے کہا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ڈینیل دھن کی پکی تھی، پہنچی گئی۔ اس نے موڑ بھی کاٹا جو عقبی لان کی طرف آتا تھا، اور پھر جتنی صفائی سے اس نے واپس مڑنے کے لیے ایک چکر کاٹا تھا،
اس پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ اس طرح ہمیں دیکھ کر واپس پلٹی تھی کہ اس کی بدحواسی کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا تھا۔ خانم نے کہا، ارے یہ ڈینیل کیوں جھانک کر باہر گئی؟ کیا تم لوگ کوئی کھیل کھیل رہے ہو؟ جی ہاں، میں نے بے اختیار قہقہا لگا کر کہا۔ گڈ، تو پھر اب تم اس کا تعاقب کرو گے؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ چوہا اگر بلی کے پنجے سے نکل کر آتا ہے تو یہ تو اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ دوبارہ بلی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے؟ اس پر خانم ہنس پڑی اور پھر بولی، چوہا بلی؟ جی ہاں۔ تم دونوں میں سے بلی کون ہے؟ جو بلی ہو سکتی ہے۔ اگر بلی کی نسل کی بات ہوتی تو میں بلّا ہوتا، لیکن میں چوہا ہوں۔ خانم میری بات سن کر خوب ہنسی اور پھر کہنے لگی، اب ذرا وضاحت بھی کر دو، چلو چہل قدمی کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں خانم، بس میں سامنے کے حصے میں تھا کہ یہ بلی مجھے دور سے نظر آئی اور میں چوہے کی طرح دم دبا کر ادھر بھاگ نکلا۔ شکر ہے کہ یہاں آپ نظر آ گئیں۔ پتہ نہیں تم مجھے کیا نام دو گے؟ نہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ ایک چوہا بلی سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، خانم نے کہا، بشرطے کہ وہ بلی ہو۔ کیا میں نہیں ہوں؟ آپ کے لیے اس گستاخی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی بڑی بڑی قابل احترام شخصیتیں جن کا احترام کیا جاتا ہے اندر سے اس بات کی خواہش مند ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہو جو ان کا بالکل احترام نہ کرے۔ عام طور سے ان کی ابھی تک یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی تمہارا کسی سے محبت کرنے کو دل نہیں چاہا؟ آپ سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں خانم، بہت سی محبتیں کی ہیں، لیکن بس اس سطح کی نہیں جیسے سوچا جاتا ہے۔ مگر ڈینیل تمہارے لیے بلی کیسے بن گئی؟ خانم، بقول اس کے کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی مشکل ہے۔ ہم تو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں کہ اس پر قبضہ بھی جما لیں۔ بس کوئی چیز اچھی ہے تو اچھی ہے، ہم اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کیا عجیب شے ہے۔ اب یہ تو نہیں سوچتے کہ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ دیکھو، بے شک ایک سلیقہ مند اور سمجھدار انسان اسی انداز میں سوچتا ہے، لیکن انسان انسان ہے تو کبھی کبھی اس بات کا آرزومند بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز جسے اس نے پسند کیا ہے اسے حاصل بھی ہو جائے، اور کبھی کبھی تو ایسا کوئی محروم انسان جس نے کبھی زندگی میں اپنی پسند کی کوئی چیز حاصل نہ کی ہو، کسی پسندیدہ شے کے لیے اس طرح بے قرار ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں بس ایک ہی آرزو رہ جاتی ہے کہ کاش اس کی پسندیدہ شے اسے حاصل ہو جائے۔ جی بالکل، میں نے آہستگی سے کہا، مگر معاف کرنا، میں تمہارے لیے بلی بننے کی کوشش نہیں کر رہی، کہیں یہاں سے بھی راہ فرار اختیار نہ کر لینا۔ نہیں خانم، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے لیے اپنے دل میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہوں۔ اظہار تو کبھی نہیں کیا ان کا، خانم نے محبوبانہ انداز میں کہا۔ اظہار کر دینے سے جذبوں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ خانم میرے ان الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر بولی، ہاں کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں زندگی کا سلیقہ ہوتا ہے، اور کچھ ہم جو ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ خانم، زغم اور رباب کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ میں نے ایک دم سے بات بدل دی۔ میرے سوچنے سے اگر کچھ ہو سکتا تو میں اب تک سوچ کر کچھ کر چکی ہوتی۔ میں نے قانون کا سہارا لیا ہے اور قانون کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اس سے زیادہ فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کر سکتی، کیونکہ فرشتہ بن نہیں سکتی۔ خانم کا لہجہ کچھ ناخوشگوار ہو گیا تھا۔ غالباً ڈینیل سے اجتناب کے بعد وہ مجھ سے کچھ اور باتوں کی توقع رکھتی تھی، اور غالباً یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اس سے التفات کا اظہار کر دوں گا، لیکن میری پھوکڑی میں کھوڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ خانم میری جانب سے کسی پذیرائی سے مایوس ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بولی، میری چہل قدمی کا وقت ختم ہو گیا ہے، تم چاہو تو ابھی چہل قدمی کرتے رہو، ویسے ڈینیل کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور اس عقبی حصے میں اندر حویلی میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ وہ دیکھو، وہ سامنے، عام لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں چل پاتا، لیکن وہ راستہ ہے۔
یہ کہہ کر خانم لان والے راستے میں سے ہی حویلی کے دوسری جانب چل پڑی تھی اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ خانم نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں بھی آہستہ آہستہ چل پڑا۔ بلی قرب و جوار میں موجود نہیں تھی، ناراض ہو گئی تھی شاید، یورپ کی بے وقوف لڑکی۔ ڈنر پر خانم بھی تھی، حسن فیروز بھی، باہر کے مہمان بھی۔ ماحول کچھ نامانوس سا تھا، ایک عجیب سی خاموشی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ میں نے غصیلی نگاہوں سے حسن کو دیکھا۔ حسن اس وقت جس طرح مجھ سے بھاگ رہا تھا میں نے اسے ذہن میں رکھا ہوا تھا اور یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر حسن مجھ سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو میں بھی اب اس سے 10 قدم پیچھے ہٹ کر دکھاؤں گا۔ کام کو بگاڑنے کی ذمہ داری اب میں اپنے اوپر کسی طور قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد کوئی پون گھنٹے تک میں باہر رہا۔ حویلی میں بالکل ایک خاموشی اور سناٹا سا طاری تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے آج کے ماحول میں کوئی خاص بات ہو۔ کبھی کبھی یہ انسان کے اندر کے احساسات بھی ہوتے ہیں جن کا باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس ہونے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دل تو چاہتا تھا کہ حسن کی طرف رخ بھی نہ کروں، لیکن پھر ماحول کے لحاظ سے مجھے اپنے دل کی اس چاہت کو نظر انداز کر دینا پڑا۔ لیکن حسن کے کمرے میں پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ حسن موجود نہیں ہے۔ غسیلے قدموں سے اپنی خوابگاہ میں آیا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ پتہ نہیں اتنی گہری نیند مجھے کیوں آئی تھی، لیکن آنکھ کھلی تو دماغ اور آنکھوں پر ایک عجیب سے بوجھ کا احساس تھا۔ ایسا بوجھ کسی بیماری کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور بہرحال مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن سسٹم پر ایک عجیب سی بوجھل کیفیت کا غلبہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آنکھیں بھینچ کر گردن جھٹکی اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس بری طرح چونکا کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ وہ جگہ قطعی نہیں تھی جہاں میں سویا ہوا تھا۔ دیواریں، کمرہ، ہر چیز بالکل مختلف، ناقابل یقین۔ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کیا؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن نہ یہ خواب تھا، نہ وہ کمرہ، نہ وہ ماحول۔ پھر اپنے آپ پر غور کیا اور ایک دم احساس ہو گیا کہ سسٹم پر جو یہ ناگوار سا تاثر ہے کسی خواب آور دوا کی وجہ سے ہے، غالباً کلوروفارم ہو۔ کرنل ہمایوں نے میری تربیت کے دوران مجھے اس قسم کی چیزوں سے بھی آگاہ کیا ہوا تھا۔ کلوروفارم کے بعد ہوش میں آنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سسٹم پر اس کے اثرات کس طرح نمودار ہوتے ہیں، یہ میرے علم میں کم از کم تھیوری کی حد تک تو تھا، لیکن مجھے کس نے بے ہوش کیا تھا اور کیوں، یہ جاننے کے لیے اپنے آپ کو گردش دینا ضروری تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے پر پہنچا۔ یہ اندازہ تو تھا کہ دروازہ باہر سے بند ہوگا، کمرے کا بھی جائزہ لے لیا تھا۔ اس ایک دروازے کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جہاں سے باہر دیکھا یا جھانکا جا سکے۔ البتہ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ اور بستر شاندار تھا۔ زور زور سے میں نے دروازہ بجایا اور پھر کسی نے دروازہ کھول دیا، لیکن جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر دماغ کو جھٹکا لگنا چاہیے تھا، وہی لگا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں ناچ کر رہ گیا تھا۔ جو شخصیت اس وقت میرے سامنے آئی تھی اسے اس عالم میں دیکھنا میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہ رباب تھی، خانم کی کوٹھی کا ایک مظلوم کردار جو اپاہج تھی، لیکن اس وقت بالکل تندرست و توانا اپنے پیروں پر کھڑی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی دلکش تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، ہیلو۔ لیکن ظاہر ہے اس ہیلو کے جواب میں میرے منہ سے کیا نکل سکتا تھا؟ کوئی ضرورت؟ اس نے پھر سوال کیا۔ تم رباب ہو نا؟ میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں مسٹر گل مراد یا نہیں۔ پہچانتا ہوں، لیکن کیا یہ ہسپتال ہے؟ ہسپتال؟ ہاں، جہاں آپ کا علاج ہوا ہے مس رباب۔ جواب میں رباب زور سے ہنس پڑی۔ کم بخت کی ہنسی بھی بے حد دلکش تھی، حلیہ ہی بدلا ہوا تھا اس کا۔ پھر اس نے کہا، بڑا دلچسپ سوال کیا ہے آپ نے۔ ہاں، یہ ہسپتال ہے اور یہیں میری معذوری دور ہوئی ہے، مگر میں یہاں کیوں ہوں؟ غالباً آپ بھی معذور ہو گئے مسٹر گل مراد۔ اوہ اچھا، بھائی بڑے اچھے لوگ ہیں، یہاں کے کسی معذور کی درخواست سے پہلے اسے ہسپتال میں لے آتے ہیں۔ مس رباب، کیا مسٹر زیغم بھی یہاں موجود ہیں؟ میں اور میرا بھائی، یہ سمجھ لیں مسٹر کہ ایک جان دو قالب ہیں۔
ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ساتھ ہی ہوتے ہیں. آپ بتائیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پکنک پر جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور رباب پھر ہنس پڑی. پھر بولی، یہ تو شاید ابھی ممکن نہ ہو سکے، لیکن اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو آئیے، بیٹھ کر باتیں کریں گے. میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا. اس لڑکی کی دلیری قابل دید تھی، لیکن کچھ نہ کچھ اور بھی تھا. یقینی طور پر اسے اپنے تحفظ کا یقین تھا، اور میں اس یقین کی وجہ بھی جاننا چاہتا تھا. بہرحال میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا. بالکل اجنبی جگہ تھی، لیکن ماحول نظام آباد کا ہی تھا. پھر وہ ایک خوبصورت لان کے بنے ہوئے برآمدے میں پڑی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی. صبح کا وقت ہی تھا، لیکن سورج نکلے دیر ہو چکی تھی. البتہ موسم بے حد خوشگوار تھا. بادلوں کے آوارہ ٹکڑے سورج کو چھپا لیتے تو سایہ ہو جاتا. کافی دیر تک یہ سایہ قائم رہتا، پھر سورج بادلوں کے لحاف سے جھانکتا. ایک لمحے کے لیے کسی کی آمد کا احساس ہوتا، لیکن پیچھے سے آنے والا کالے بادلوں کا کوئی آوارہ ٹکڑا سورج کا منہ چھپا لیتا. میں نے اس سے کہا، تو یہ کہانی ہے آپ کی مس رباب؟ اب تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کو اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے، چونکہ کسی اغوا شدہ شخصیت کا انداز اتنا اطمینان بخش نہیں ہوتا. جی بالکل. ویسے ایک بات کہوں آپ سے مسٹر گل مراد، میں نے سنا ہے آپ بہت طاقتور ہیں، بڑے فنون حرب جانتے ہیں، اور بڑی تعریفیں سنی ہیں آپ کی. میری صرف ایک درخواست ہے آپ سے، یہاں کوئی فن نہ استعمال کیجیے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو بڑے خطرناک نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے، اگر آپ نے کوئی بھی ایسی جنبش کی تو یہاں آپ کی نگرانی کرنے والے لوگ، جن کی نگاہیں بھی اس وقت آپ پر ہیں، آپ کی ٹانگوں کو زخمی کر دیں گے. ان کے نشانے بڑے پکے اور سچے ہیں، اور بہرحال میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی میری طرح کرسی پر باقی زندگی گزار دیں، جبکہ میں تو صرف مصلحتاً یہ کر رہی تھی. نہیں مس رباب، پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ سے عشق نہیں ہے، اور نہ اس بات کا خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا. اس لیے آپ کے سامنے بہادری دکھانے کی بالکل کوشش نہیں کروں گا. البتہ اگر ناشتہ مل جائے تو آپ کا بڑا احسان مانوں گا. اس پر رباب نے زوردار قہقہہ لگایا. وہ معصوم سی شخصیت اس وقت ایک پختہ کار مجرمہ نظر آ رہی تھی. پھر اس نے داہنا ہاتھ اٹھا کر کہا، ناشتہ؟ قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا. میں نے ایک سرسری نگاہ چاروں طرف ڈالی اور اس کے بعد ہنس کر کہا، واہ، کیا آپ نے موکل قبضے میں کر رکھے ہیں. جس طرح آپ نے ناشتہ طلب کیا ہے، اس سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی آسمان سے ایک خوان اترے گا اور ہمارے سامنے سج جائے گا. مزیدار باتیں کرتے ہیں آپ. نہیں جناب، موکلوں کو قبضے میں کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو میں نے کہا ہے اس کی تکمیل اگر ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے جو کہا ہے وہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے. اب میرے مسکرانے کی باری تھی. میں نے کہا، نہیں مس رباب، اتنا خطرناک آدمی نہیں ہوں میں. لگتا ہے آپ کے وفاداروں نے آپ کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے میری طرف سے. بھائی بہرحال میں ایک لڑکی ہوں، کسی بھی طرح جسمانی طور پر آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتی. مجھے خیال تو رکھنا ہی پڑے گا. جی بالکل. میں نے گہری سانس لی اور کہا، ویسے اس عجیب و غریب سچویشن کا اس سے پہلے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا. ذہن گزرے ہوئے واقعات کی جانب سفر کر رہا تھا، اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خانم کی حویلی میں کلوروفارم کے ذریعے مجھے بے ہوش کر کے یہاں لانے والا کون ہو سکتا ہے. بہرحال ظاہر ہے تمام فیصلے اتنی آسانی سے نہیں کیے جا سکتے. البتہ یہ فیصلہ میں نے ضرور کیا تھا کہ رباب کے ساتھ کوئی سخت رویہ ابھی بالکل اختیار نہ کیا جائے. کچھ لمحوں کے بعد ایک ملازم ٹائپ کا آدمی چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گیا. مقامی ہی تھا، لیکن شکل سے ہی غلط کردار کا نظر آتا تھا. اپنی طرف سے بڑا باادب ہونے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے سے مکاری اور شیطانیت ٹپک رہی تھی. رباب چائے بنانے لگی. پھر اس نے چائے کی پیالی میری جانب بڑھائی تو میں نے اسے قبول کرتے ہوئے کہا، شکریہ مس رباب. آپ ناشتہ کیجئے، میں کر چکی ہوں، اس نے کہا، اور میں بے دھڑک ناشتے میں مشغول ہو گیا. اب اگر رات جیسی کوئی حرکت کھانے پینے کی کسی چیز میں بھی کی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
میں نے دل میں سوچا۔ رباب نے خود ہی اپنے لیے چائے بنائی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی تھی۔ میں نے کہا، کچھ لوگوں سے خود بخود ہمدردی ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں مس رباب، آپ جس شکل میں بھی میرے سامنے آئی ہیں اس کا تعین تو خیر بعد میں ہی ہوگا، لیکن آپ کو چلتے پھرتے اور صحیح کیفیت میں دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ فطرت کا اندازہ تو بعد میں ہی ہو سکتا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن ایک اتنی پیاری سی شکل و صورت کی لڑکی معذور دیکھ کر مجھے دلی دکھ ہوا تھا اور میں نے بہت وقت آپ کے بارے میں سوچا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ تھوڑا سا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی۔ چائے کے کئی گھونٹ لینے کے بعد اس نے کہا، آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتی ہوں، اس سلسلے میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، یہ الفاظ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے تھے، البتہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ مناسب سمجھیں تو پھر مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں۔ آپ لوگ غائب ہو گئے، وہاں پولیس وغیرہ آئی، سب سے معلومات کی، ابھی تک کسی پر کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ ویسے مس رباب، مسٹر زیغم کہاں ہیں؟ یہی ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ خانم میمونہ نے آپ کو خصوصی طور پر یہاں بلوایا ہے، اور آپ لوگ محکمہ خفیہ کے کسی ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو اسپیشل ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے خود ہی نکل آئے تھے۔ خانم جو کچھ بھی ہیں ہمارے لیے سوتیلی ماں ہی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم انہیں ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں، بلکہ ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو غمزدہ ہی سمجھتی ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ رانا افضال خانم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چکر میں ہے کہ خانم سے شادی کر لے، اس کے بعد صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے وقت سے پہلے فیصلے کیے اور اپنے تحفظ کا بندوبست کیا۔ ویسے آپ کو یہ سن کر شاید ہنسی بھی آ جائے اور خوش بھی ہوں کہ رانا افضال بھی اس وقت یہیں موجود ہے۔ رات کو آپ کے اور اس کے دونوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ مجھے بہرحال ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پھر میں نے پوچھا، اور وہ میرا ساتھی حسن؟ جواب میں رباب صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ نے جواب نہیں دیا مس رباب۔ آپ کا ساتھی حسن؟ میں کب کہتی ہوں کہ وہ آپ کا ساتھی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے وہ… اصل میں تفصیلی کہانی آپ کو میں نہیں سنا سکتی، کوئی اور ہی سنائے گا۔ بس یوں سمجھ لیں میں نے پہلا استقبال آپ کا کیا ہے۔ لیجئے، وہ مسٹر زیغم بھی آ گئے۔ زیغم باہر سے موٹر سائیکل پر آیا ہوا تھا۔ پھر اس نے موٹر بائیک ایک طرف کھڑی کر دی اور ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ واہ، معزز مہمان کی خاطر مدارت ہو رہی ہے رباب۔ ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کو پوچھ رہے تھے۔ ہیلو ڈیئر گل مراد، آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی یہاں آ کر۔ یہ نظام آباد ہی ہے، اور مسٹر گل مراد آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن افسوس ابھی آپ کو اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ جو شخص آپ کو تفصیل بتائے گا وہ ایک دوسرا ہی آدمی ہے۔ آپ کو یہ تفصیل سن کر خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ناشتے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا تھا اور مجھے میرے کمرے میں بند کرتے ہوئے زیغم نے کہا، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آنے والے وقت کا انتظار کریں۔ ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی ترتیب ضروری ہے، اور یہ ترتیب ہمیں کرنا ہوگی۔ مجبوری ہے، اگر آپ کوئی غلط حرکت کریں گے تو یقین کیجئے ہم آپ کو جان سے بھی مار سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہم آپ کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتے، بس حالات کی مجبوریوں نے آپ کو یہاں لا کر قید کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اوکے، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔